اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم انزرٹ کے پیڈ میں سے چارٹ کی کمانڈز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں انزرٹ اور چارٹ کا جو پورا ایک کالم ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. عام طور پہ کمپنی کے اندر تمام پروفائل یا تمام وہ ڈیٹا جو کہ آپ کمپیریزن وائز ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے چارٹ کی کمانڈ کی مدد لیتے ہیں. چارٹ کے لیے ہمارے پاس کچھ آپشنس اویلیبل ہیں جیسے کہ کالم چارٹ. عام طور پہ اگر آپ کے پاس لمیٹڈ ڈیٹا ہے اور آپ اس کا کمپیریزن دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کالم چارٹ کی مدد لے کر وہ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میری کمپنی کے اندر 5 امپلائیز کام کرتے ہیں اور میں ان امپلائیز کی سیلری کمپیریزن دکھانا چاہتا ہوں، یا میرے پاس جو ہے وہ سیلز میں لمیٹڈ لوگ کام کرتے ہیں اور لمیٹڈ پروڈکٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور میں ان کا کمپیریزن دکھانا چاہتا ہوں، تو کالم چارٹ جو ہے وہ اس میں میری زبردست مدد کر سکتا ہے. جبکہ اس سے ریلیٹ ایک اور چارٹ اویلیبل ہے جو کہ بار چارٹ کہلاتا ہے. بار چارٹ کے اندر اگر آپ کے پاس ایک ہیوج اماؤنٹ میں ڈیٹا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کی کمپنی کے اندر 50 امپلائیز کام کرتے ہیں اور آپ ان تمام 50 امپلائیز کا ڈیٹا یا ان کی سیلری جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بار چارٹ ایک زبردست ہیلپ کر سکتا ہے. اسی طرح سے پائے چارٹ، لائن چارٹ اور ڈفرینٹ کیٹیگریز کے چارٹس یہاں پر اویلیبل ہیں جن کی مدد لے کر آپ اپنی پروڈکٹ یا اماؤنٹ کے کمپیریزنس کو ایزیلی طور پہ پکٹوریل طریقے سے ڈسپلے کر سکتے ہیں. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. میں نے ایک ڈمی یہاں پر ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ایک کمپنی ہے XYZ کمپنی، ان میں ڈفرینٹ امپلائیز کام کرتے ہیں. میں نے ان کے امپلائیز کے سیلری کے ریکارڈز کو یہاں پر مینٹین کیا ہے اور ان تمام ریکارڈز کو میں ایک چارٹ کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہوں. تو چارٹ بنانے کے لیے میں نے تمام امپلائی کے نام اور ان کے سیلری کے اسٹیٹس کو میں نے رینج میں لیا. خیال یہ رکھیے گا کہ جو ٹاپ پر ہیڈنگز ہیں اس کی ہمیں نیڈ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے رینج میں نہیں لیں گے. دین اس کے بعد اپنے مرضی کا جو چارٹ آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ چارٹ سلیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں جو ہے کالم چارٹ سلیکٹ کر کے یہاں پر ڈفرینٹ کیٹیگریز یا اسٹائل میں لائک 2D چارٹ، 3D چارٹ، جس طرح کا چارٹ مجھے چاہیے اس کیٹیگری کا چارٹ اپنے لیے میں سلیکٹ کروں گا. فار ایگزامپل میں نے سب سے پہلے 3D اسٹائل ایک چارٹ سلیکٹ کیا. آپ دیکھیں اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا اینڈ ود امپلائی نیم اس نے ایک چارٹ میرے سامنے کریٹ کر دیا. اب چارٹ جو بھی آپ کریٹ کریں گے وہ آپ کی ڈیٹا شیٹ پر ہی، یعنی جس شیٹ پر آپ نے کام کیا ہے اسی کے برابر میں یہ چارٹ بھی کریٹ کر دے گا. چارٹ کی سائز کو اگر آپ کم اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے آپ کارنر پہ موجود ڈاٹس کی مدد لے کر اس کی سائز کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ چارٹ کے اسٹائل کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ڈیزائن کا چارٹ ٹولز کے مینیو میں 3 آپشنز ہمارے پاس کھلے ہیں، ڈیزائن، لے آؤٹ اور فارمیٹ. اس کے ڈیزائن میں آ کر اپنی مرضی کا جو بھی ڈیزائن آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیزائن آپ چوز کریں، آپ کا چارٹ اس ڈیزائن کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چارٹ میں آپ کوئی ٹیکس اور کلر وغیرہ کی چینجنگ کریں تو اس کے لیے ہم لوگ فارمیٹ میں جاتے ہیں اور فارمیٹ کے اندر شیپ اسٹائلز وغیرہ میں آ کر چارٹ کے بیک گراؤنڈ کو اپنے حساب سے ہم سیٹ کرتے ہیں. چارٹ کے اندر اگر ان کے کلرز کے علاوہ کے کلرز چاہیے اپنی مرضی سے تو وہ کلرز ہم دے سکتے ہیں. چارٹ کی آؤٹ لائن اپنی مرضی سے ہم کریٹ کر سکتے ہیں، جس بھی کلر کی آؤٹ لائن ہمیں چاہیے وہ ہم دے سکتے ہیں. آؤٹ لائن کی تھکنیس اپنے حساب سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اور چارٹ کے اگر کوئی اسپیشل ایفیکٹس وغیرہ ہمیں دینے ہیں تو وہ ہم اسپیشل ایفیکٹس اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. یہ جو تمام ڈیٹا ہے یہ عام طور پہ السٹریشن سے ریلیٹ ہے جس کو میں نے اپنے لاسٹ ٹیوٹوریل کے اندر ڈسکس کیا ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان تمام چیزوں کے لیے چارٹ کے ان آپشنس میں ضرور السٹریشن کے ان آپشنس کو ضرور ایک دفعہ ریویو کریں تاکہ آپ کو بہت ساری چیزیں اس سے کلیئر ہو جائیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر اس چارٹ کو فار ایگزامپل مجھے شیٹ 1 جو کہ میری اوریجنل یعنی ماسٹر شیٹ ہے وہاں پر نہیں چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ چارٹ ایک نئی شیٹ پر آ جائے تو اس کے لیے ہم لوگ دوبارہ ڈیزائن پر آتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ موو چارٹ کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں. موو چارٹ کے اندر ہمیں سوال پوچھتا ہے کہ یہ چارٹ آپ کو کہاں چاہیے. فار ایگزامپل کیا آپ چاہتے ہیں کہ چارٹ کی ایک نئی شیٹ کریٹ ہو جائے اور یہ سارا ڈیٹا وہاں چلا جائے، یا پھر اس چارٹ کو آپ کسی دوسری شیٹ پر لے جانا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے.
تو میں چارٹ کو ایک ایسی شیٹ پر لے جانا چاہتا ہوں جو کہ چارٹ 1 کے نام سے بالکل سیپریٹ ہوگی، وہاں پر میں اس ڈیٹا کو شفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے سمپلی نیو شیٹ لیا جس کا نام کمپیوٹر چارٹ 1 رکھے گا. اگر آپ اس کے نام کو چینج کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل میں اس کے نام کو امپلائی سیلری ریکارڈ اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس کا نام رکھا. فائنلی اوکے کیا، چارٹ ایک نئی شیٹ پر جس کا نام امپلائی سیلری ریکارڈ ہے وہاں پر شفٹ ہو گیا. عام طور پہ چارٹ ڈیزائن کرتے وقت جو ایک کامن پرابلم ہمارے پاس آتی ہے وہ اس کو سمجھنے کی میں یہاں پر آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر میں ایک اور چارٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں. اپنے پہلے والے ایگزسٹنگ چارٹ کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. چارٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ چارٹ کی شیٹ پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ڈیلیٹ کی کمانڈ کا استعمال کر کے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. وہ چارٹ آپ کا ختم گیا. اب بیسکلی مجھے ایک نیا ڈیٹا کریٹ کرنا ہے جس پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری کمپنی نے فرسٹ کوارٹر لائک جین، فیب اور مارچ کے اندر کچھ بزنس کیا، اور اس بزنس کے ریکارڈ کو میں یہاں برابر میں مینٹین کر لیتا ہوں. فار ایگزامپل میری کمپنی کا یہ جنوری، فروری، مارچ کا بزنس ہے. اور اگر اسی کے برابر میں ایک کالم چھوڑنے کے بعد میں سیکنڈ کوارٹر کا ڈیٹا لکھتا ہوں لائک اپریل، مئی، جون، اور میں اس کے سیلز کے ریکارڈ کو مینٹین کرتا ہوں یہاں پر. اب اگر میں چارٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ صرف ڈیٹا کو رینج میں لیں، انسرٹ میں جائیں، جس بھی ٹائپ کا آپ چارٹ چاہتے ہیں وہ چارٹ آپ سلیکٹ کریں، آپ کے پاس وہ چارٹ کریٹ ہو جائے گا. اگر میں اس چارٹ کی لائک ٹائپ کو ہی چینج کر دینا چاہتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چارٹ جو اس وقت پائی کے اندر آ رہا ہے یہ پائی کے اندر نہ آئے بلکہ کسی اور کالم میں لائک دوبارہ سے یہ کالم اسٹائل میں آ جائے، تو میں بعد میں اس کو چینج ٹائپ میں جا کر اپنی مرضی کی کوئی بھی ٹائپ یہاں سے چوز کر کے اپنے چارٹ کو کنورٹ کر سکتا ہوں. میں نے اس چارٹ کو دوبارہ کالم کے اندر کنورٹ کر دیا، لیکن اب میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا اس طرح سے موجود ہے کہ بیچ میں ایک کالم خالی ہے اور آپ اب چارٹ کو کریٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیٹا کچھ عجیب سی شکل کے اندر آ رہا ہوگا. اور انفیکٹ اگر آپ بیچ کے کالم کو ڈیلیٹ بھی کر دیں اور کوئی اسپیس نہ ہو، لیکن چارٹ جو ڈیٹا ہے وہ اس طرح سے آپ کے پاس موجود ہے کہ الگ الگ کالمز میں، اور آپ چارٹ کے ڈیٹا کو رینج میں لے کر چارٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اگین سیم پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑے گا. تو ایسی صورت کے اندر ہم لوگ چارٹ جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے، جیسے کہ پہلے ہمارے پاس آ رہا تھا، کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے جس کو میں آپ کے ساتھ یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ چارٹ کے انہی 3 منتھس یعنی فرسٹ کوارٹر کے تمام ریکارڈ کو رینج میں لے لیں اور کالم کا چارٹ لائک میں یہاں سے کریٹ کر لیتا ہوں. دین اس کے بعد اب چونکہ مجھے اس میں مزید ڈیٹا ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے میں اپنے چارٹ کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرتا ہوں تاکہ مجھے بیک پر موجود ڈیٹا کلیئر نظر آ سکے. اور اب میں اس کے بعد سوئچ رو اینڈ کالم کی کمانڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. سوئچ رو اینڈ کالم کی مدد سے انڈیویجول چارٹ الگ الگ کلر سے ہر بار الگ الگ کلر سے مجھے نظر آتا ہے. اب اس کے اندر مجھے ایک نیا ریکارڈ ایڈ کرنا ہے تو میں سلیکٹ ڈیٹا کی مدد لیتا ہوں. سلیکٹ ڈیٹا میں آنے کے بعد چارٹ اس وقت میرے پاس ایک کمپلیٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. اگر میں اس کو سوئچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں انڈیویجول منتھ کے اندر آ رہا ہے. پہلے میرے پاس انٹائر ایک گروپ بنا ہوا تھا جس میں سیریز 1 وہ نام دے رہا تھا اور منتھ وائز الگ الگ ڈیٹا دے رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کو سوئچ رو اینڈ کالم کیا تو اس نے جنوری، فروری، مارچ کے الگ الگ منتھس کے حساب سے مجھے ڈیٹا ڈسپلے کر دیا. اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ایڈ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے سیریز نیم میں اپریل کے منتھ کو سلیکٹ کرتے ہیں، جبکہ سیریز ویلیو کو مٹا کر میں یہاں پر اس کی فیگر کو سلیکٹ کر کے اوکے کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں اپریل کا ڈیٹا یہاں پر سلیکٹ ہو گیا اور فائنلی میں جب اوکے کر کے باہر آتا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ اپریل کا ڈیٹا بھی میرے اس چارٹ کے اندر ایڈ ہو گیا جو کہ پہلے میرے لیے آسان نہ تھا. اب سیم ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے میں دوبارہ سے سلیکٹ ڈیٹا کے اندر چلا جاتا ہوں. ایڈ مئی کے ڈیٹا منتھ کو رینج میں لیا، ویلیو کو ہم نے رب کیا، اوکے کرتے ہیں. دوبارہ ایڈ جون کے منتھ کو رینج میں لیتے ہیں، ویلیوز کو رب کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، اوکے کرتے ہیں اینڈ دین فائنلی اوکے کرتے ہیں. یہ ڈیٹا ہمارے پاس منتھ وائز ایگزیکٹلی چاہے وہ جس بھی طرح سے پہلے موجود تھا وہ ہم نے ایک چارٹ کی شکل اسے دے دی.
ایکچولی اس ٹیکنیک کو عام طور پہ سیلز کے اندر اس جگہ پر یوز کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کا ڈیٹا ڈفرینٹ شیٹس پر پھیلا ہوا ہو. لائک ایک شیٹ سے آپ نے ایک کوارٹر کا بزنس اٹھانا ہے, دوسری شیٹ سے آپ نے دوسرے کوارٹر کا بزنس اٹھانا ہے, تیسری شیٹ سے تھرڈ کوارٹر, اینڈ فورتھ شیٹ سے فورتھ کوارٹر کا بزنس اٹھانا ہے, یا ڈفرینٹ بکس پہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے وہاں سے آپ نے بزنس جو ہے وہ چارٹ کے اندر ایڈ کرنا ہے, اور چارٹ پھر اگین آپ کو ایک الگ شیٹ کے اوپر دکھانا ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے یہ جو ٹیکنیکس ہیں اس میں یہ آپ کی زبردست مدد کر سکتی ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو ان چیزوں سے کافی آئیڈیا ہوا ہوگا کہ چارٹ کی ریٹ کس طرح سے کیے جاتے ہیں اور اس کے ہماری پریکٹیکل لائف میں کیا بینیفٹس ہیں.